أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رحمی کسبنا میں درود شریف تحیہ پیش کریں پریہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا لگ رہا تھا کہ منقبت اور نعت آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب آئیے 3 اشعار میں بھی آج پڑھوں گا کیونکہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا دن ہے. اب دیکھتا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیونکہ جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے کریں، اس لیے کہ جب نعت کا پڑھتا ہے اور جب پبلک سے رسپانس نہیں آتا سبحان اللہ کا تو سمجھتا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پبلک کو. تو یہ بات اچھی طریقے سے دھیان رکھیں. چلو کسی کی آواز ٹھیک نہیں ہے، وہ نعت ٹھیک نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ کس کی تعریف کر رہا ہے، اتنا تو تھوڑا ہمیں سمجھنا چاہیے. تو آئیے درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فرد کی زبان پہ ہے مدحت حسین کی، ہر فرد کی زبان پہ ہے مدحت حسین کی، ہر فرد کی زبان پہ ہے مدحت حسین کی، ہر فرد کی زبان پہ ہے مدحت حسین کی، ہر فرد کی زبان پہ ہے مدحت حسین کی. کونین میں ہے آج بھی شہرت حسین کی، کونین میں ہے آج بھی شہرت حسین کی. یزید مر گیا، قبر کا نام و نشان نہیں، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے. تو کونین میں ہے آج بھی شہرت حسین کی، قول و عمل میں اب سے رسالت مواب ہے. قول اور عمل میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے. اور محدثین نے فرمایا کہ امام حسن سر سے لے کر سینہ تک اللہ کے حبیب کی طرح دکھا کرتے تھے، مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر قدموں تک حضرت امام حسین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ قول و عمل میں عکس رسالت مواب ہے، قول و عمل میں عکس رسالت مواب ہے، قول و عمل میں عکس رسالت مواب ہے، قول و عمل میں عکس رسالت مواب ہے. اللہ کی کتاب ہے سیرت حسین کی، اللہ کی کتاب ہے سیرت حسین کی. ظلم و جفا و حرص و ہوس ہے عروج پر، ظلم و جفا و حرص و ہوس ہے عروج پر، ظلم و جفا و حرص و ہوس ہے عروج پر، ظلم و جفا و حرص و ہوس ہے عروج
مجھ پر دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، جب جب بھی ظلم و جبر کے بادل گھرائیں گے، جب جب بھی ظلم و جبر کے بادل گرائیں گے، جب جب بھی ظلم و جبر کے بادل گرائیں گے، جب جب بھی ظلم و جبر کے بادل گرائیں گے، دنیا کرے گی یاد شہادت حسین کی، دنیا کرے گی یاد شہادت حسین کی، دنیا کرے گی یاد شہادت حسین کی۔ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خواجہ علی نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ اجمیر شریف کی زمین سے پکار کر کہتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ادا دست در دست یزید، حقا کے بلائی لا الہ است حسین۔ اور بریلی شریف کی سرزمین پر سے امام عشق و محبت علی رضی رضوان پکار کر کہتے ہیں، کیا بات رضا اس تمنشتان کرم کی، کیا بات رضا اس تمنشتان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور بدایوں کی سرزمین پر تابعدار اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں، کرب و بلا میں دیکھے کرب و بلا میں دیکھ کے سر اپنا میرے حسین نے، کرب و بلا میں دیکھ کے سر اپنا میرے حسین نے، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا۔ اور سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، اور کی اونچی خدا نے قدر و شان و اہل بیت، اور کی اونچی خدا نے قدر و شان و اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کل شب عاشورہ بھی تھی اور آج عاشورے کا دن ہے۔ عاشورے کی وہ رات تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے ارد گرد جتنے بھی اہل بیت رسول کا وہ قافلہ تھا، وہ خیمہ تھا، سب نے آپ نے گڑھا کھود کر اس میں آگ روشن کر دی تھی۔ اور جب شب عاشورہ تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 جانثار کو جمع کیا اور سب کو اپنے خیمے میں بلایا، اور خیمے میں بلانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے جانثاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میں تم سے بہت خوش ہو گیا، میں تمہیں خوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں صرف میرا سر چاہیے اور میرے بعد وہ لوگ کسی پر ظلم و ستم کے پاؤں نہیں توڑیں گے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں تم چلے جاؤ۔ جب حضرت امام حسین نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے تو راوی کہتا ہے ایک بھی شخص اٹھا نہیں،
پھر امام حسین نے یہ کیا کہ جب چراغ ٹمٹمارا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا، اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا، اس لیے کہ اندھیرے میں کوئی نکل جائے، کیونکہ آمنے سامنے ہو سکتا ہے کہ کسی کو شرم آ رہی ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین نے ایسا محسوس کیا کہ شاید وہ چلے گئے ہوں گے، تو کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر چراغ کو روشن کیا۔ جب چراغ کو روشن کیا تو ایک بھی شخص خیمے سے باہر نہیں گیا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، کیوں تم خیمے سے باہر کیوں نہیں گئے؟ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تم چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں راضی ہوں، اور جب اللہ کے حبیب میری رضا دیکھیں گے تو یاد رکھنا میری رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا امام علی مقام آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب اب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تو آپ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اب اگر تم نے یہ عزم کر لیا کہ تم میرا ساتھ دو گے تو یاد رکھنا ظلم اور ستم کے پہاڑ تم پہ توڑے جائیں گے، ایک قدم بھی پیچھے مت ہٹانا، بلکہ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تحفظ دینا ہے، اب تمہیں ہر قدم میرا ساتھ دینا ہوگا۔ سب نے کہا لبیک یا حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس حاضر ہیں۔ تو اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے سے باہر نکلے، آپ کے شعلے آپ کے خیمے کے ارد گرد بھڑک رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جو یزیدی کتا تھا، اس نے دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حسین، عجیب بات ہے کہ نارے جہنم سے پہلے تو نے اپنے آپ پر، اپنے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا کی آگ کو روشن کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سنا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کرنے لگے، میرے مولا اس کو آگ میں گھسیٹ، اے میرے مولا اس کو آپ کے حوالے کر۔ آپ کی زبان ترجمان سے یہ دعا نکلی تو اللہ پر راوی یہ کہتا ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس گھوڑے کا قدم ایک سوراخ میں اٹک گیا اور گھوڑے نے اس کو پھینک دیا۔ جیسے گھوڑا نے اس کو پھینکا تو وہ اس گڑھے میں چلا گیا اور جل کر خاک ہو گیا۔ پھر ایک شخص اور آیا اور کہنے لگا، حسین دیکھ دریائے فرات کس طرح موجیں مار رہی ہے، کس طرح موجیں مار رہی ہے، لیکن تجھے اور تیرے خاندان والوں کو، تیرے ساتھیوں کو ایک قطرہ بھی نہر فرات سے نہیں ملے گا۔ تو اللہ پر امام حسین رضی اللہ عنہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کرنے لگے، میرے مولا اس کو پیاسا مار۔ کیا فرمایا، کیا عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا میرے مولا اس کو پیاسا مار۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا گھوڑا اچانک بھسک گیا اور یہ گھوڑے پر سے گر گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ گھوڑا اس کے آگے آگے اور یہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ گھوڑا اس کے ہاتھ میں نہ آیا۔ جب یہ تھک کر چور ہو گیا تو اپنے ساتھی کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ گھوڑے نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تڑپایا ہے، جلدی کرو مجھے پانی پلاؤ ورنہ میں پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا تھا لیکن حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا۔ اسی پیاس کے عالم میں اس سے موت آئی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کرتے ہو، ٹھیک ہے نبی مدد کر سکتے ہیں، لیکن تم حسین ابن علی کی بارگاہ میں کیوں استغاثہ عرض کرتے ہو، کیوں ان سے مدد مانگتے ہو؟ تو یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر کرامتیں دکھانے کے لیے آپ نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی جان آخری کے سپرد کر کے اسلام کو بقا دینے کے لیے آئے تھے، اسلام کو بقا دینے کے لیے آئے تھے، ورنہ کرامت ہر قدم پر آپ بتاتے، ورنہ کرامت ہر معاملے میں آپ بتاتے، لیکن اللہ پر آپ نے کرامت نہیں دکھائی۔ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے امتحان لیتا ہے تو پھر اس وقت جب نبی پر ہوتا ہے وہ وقت، تو پھر نبی معجزہ نہیں دکھاتا۔ اگر وہی وقت صحابہ پہ ہوتے ہیں تو اللہ پر وہ کرامت نہیں دکھاتے، اگر وہی وقت اولیاء اللہ پہ ہوا کرتے ہیں تو اللہ پر وہ کرامت نہیں دکھاتے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ دیکھو کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پر امتحان طاری کر دیا گیا ہے، کیڑے جو ہے آپ کے جسم مقدس پر موجود ہے، لیکن اللہ پر آپ معجزہ نہیں دکھاتے، اس لیے کہ ابھی امتحان ہے، معجزے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقام طائف میں موجود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ناراض مقدس خون میں بھر گئی ہے، لیکن اللہ کے حبیب وہاں پر معجزہ نہیں دکھاتے۔ امتحان کا وقت ہے تو یاد رکھنا، جب امتحان کا وقت ہوتا ہے وہاں
جاتا, وہاں ثابت قدم رہ کر پہاڑ کی طرح ڈٹ کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے. ورنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کرامت یہ دکھا رہے ہیں, کتنے دکھایا اپنے کرامت. وہ ظالم فنار ہوا آگ میں جا کر, ایک ظالم پیاسا مر گیا. اب امتحان کا وقت ہے, عاشورے کا دن ہے. اللہ اکبر. عمر ابن سعد, یہ ظالم جو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکا تھا, یہ آیا اور سب سے پہلے تیر حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف چلایا. اور چلانے کے بعد یہ ظالم مڑا اور اپنے لشکریوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تم گواہ رہنا, اور جب بھی تم عبید اللہ جو یزید کے بارگاہ میں پہنچنا, دربار میں پہنچنا, تو میری گواہی دینا. کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کے خیمے کی طرف اگر تیر چلائے تو عمر ابن سعد نے چلایا. لیکن تاریخ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکا ہے, عمر ابن سعد. اللہ کرتے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے کہ مقام احد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جب لوگ یکے بعد دیگرے تیر مارتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھی اور کمان تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن وقاص کو عطا فرما دیا, اور حضرت سعد ابن وقاص کو جب کمان عطا فرمائی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے تیر حضرت سعد کو دیتے جاتے اور فرماتے سعد چلا تیر. یاد رکھنا, جب بھی صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا کرتے تھے تو یہ عرض کیا کرتے تھے, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. لیکن حضرت سعد ابن وقاص کا یہ عالم ہے, یہ عظمت ہے, یہ شان ہے کہ مقام احد میں اللہ کے حبیب تیر دیتے جاتے اور فرماتے سعد چلا تیر, تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن تقدیر کیا موڑ پر لے کر کھڑی ہے, تقدیر کیا موڑ دکھا رہی ہے. اللہ اکبر. یہی حضرت سعد ابن وقاص کا لڑکا عمر ابن سعد رہی کی لالچ میں, حکومت کی لالچ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بچے التش پکار رہے ہیں, پانی پکار رہے ہیں, تو پھر آپ نے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر یزیدی لشکر کے پاس جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا, اے یزیدیو تو مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں, میں علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا شہزادہ ہوں. میں وہ ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے عالم میں ہوتے اور میں ان کی پشت پر ہوتا تو میرے نانا جان سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے. میں وہ ہوں کہ جس کے منہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ڈالا ہے. ہاں میں وہ ہوں کہ جب مسجد نبی میں آیا کرتا تھا بچپنے کے عالم میں تو میرے آقا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر کر مجھ کو اپنے آغوش نبوت میں لیا کرتے تھے. اے لوگوں, میں وہ حسین ہوں جس کے تعلق سے میرے آقا میرے نانا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تم جانتے ہو میں حسین ہوں. اور یاد رکھنا, اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا حسین سے لڑائی مجھ سے لڑائی, اور جس نے مجھ سے لڑائی کی گویا اس نے اللہ رب العزت سے لڑائی کی. اے لوگوں, میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ تم نے ہی خط لکھا, اس لیے میں اس مقام پر آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرما دیا اور واپس چلنے لگے تو راویہ کہتا ہے جو ہور تھا, ہور وہ یزیدیوں کی طرف سے تھا, اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے اور گھبرانے لگا, تھرتھرانے لگا. خولی نے کہا, شمر نے کہا, عمر ابن سعد نے کہا, صفوان نے کہا, ہم نے بڑے بڑے مارکے میں دیکھا ہے ہور تو کبھی ڈگمگاتا نہیں, لیکن یہ کربلا کے مختصر سا معاملہ ہے. 72 نفوس قدسی ہمارے سامنے, کتنا وقت لگے گا معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے لیے, لیکن تم یہاں کیوں گھبراتے ہو, کیوں ڈرتے ہو, تمہارے جسم میں لرزہ کیوں طاری ہے؟ تو اللہ اکبر. یزید حضرت حر نے فرمایا تھا کہ میرے ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے اور میں بیچ میں کشم میں مبتلا ہوں کہ جنت جاؤ یا جہنم جاؤ. پھر راویہ کہتا ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ ماری اور امام حسین کی طرف نکل پڑے اور یہ کہہ کر نکل پڑے کہ ہو سکے تو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جانا چاہیے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یہ نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. 72 میں ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے.
تھے, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. اللہ اکبر. حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے عرض کرتے حضور میرے گناہ کو معاف فرما دیں, میری آنکھ کھل چکی ہے, آپ اجازت دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ کر ان کا مقابلہ کروں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حر جا, میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ حضرت حر کے خطا اور گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ نے تیری خطا اور گناہوں کو معاف فرما دیا. اے حر, تو حضرت حر نے عرض کیا اے امام عالی مقام پھر آپ مجھے اجازت دے دے. تو اللہ کہتے حر رضی اللہ تعالیٰ اب فوراً پلٹتے ہیں یزیدی لشکر کی طرف اور پھر خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ آؤ حسین ابن علی کا ساتھ دو, کیونکہ تم جہاں پر کھڑے ہو یہ بدبختی ہے اور حسین جہاں پر کھڑے ہیں وہی خوش قسمتی ہے. اللہ اکبر. عمر ابن سعد نے کہا صفوان یہ تیرا دوست ہے, بڑے بڑے مارکے میں تیرا ساتھ تھا نا, دوست ہے تیرا دوست, جا اس کو سمجھا, اگر یہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا فوراً اس کے سر کو قلم کر. صفوان آگے بڑھا اور حر سے کہنے لگا کہ اے حر یہ تو کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, تجھے نہیں پتا حسین کے پاس کچھ نہیں ہے معذرت, وہ کیا دے سکتی ہے تجھے, ان کے پاس نہ حکومت ہے نہ مال ہے نہ زر ہے. دیکھ یزید کے پاس کیا ہے, سب کچھ ہے, مال دولت ہے. اگر یہ معرکہ ہم سر کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا پھر ہم جیسا امیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت حر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اے صفوان میں بھی تجھ کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعوت دیتا ہوں, تو بھی پلٹا, تو میرا دوست ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے. تو صفوان کو غصہ آ گیا, اس نے حضرت حر کی طرف ایک نیزہ مارا. جیسے حضرت حر کی طرف اس نے نیزہ مارا حضرت حر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور توڑ دیا, اور پھر حضرت حر نے ایسی تلوار چلائی کہ اللہ اکبر. راوی یہ کہتا ہے کہ صفوان زمین پر تڑپتا ہوا نظر آیا, صفوان مر گیا, فنار ہوا. تو عمر ابن سعد نے دیکھا کہ اب حر نے صفوان کو قتل کر دیا, اب حر کو جو ہے اسے قتل کرو, جلدی سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرو. تو راوی یہ کہتا ہے کہ فوج حضرت حر کے قریب آئی اور حضرت حر پر حملہ کر دیا. ایک انسان کہاں تک لڑ سکتا ہے, جب آپ خون سے تربتر ہوئے تو پھر اپنا رخ امام حسین کی طرف کیا اور پھر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا اے آقا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں اے حر میں تجھ سے راضی ہوں. کہا میں جہنم سے آزاد ہوں یا نہیں ہوں. کہا ہاں اے حر تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا ہے حر تو صحیح حر ہی ہے, اس لیے کہ تجھ پر اب اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اور تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت حر پھر جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا گھوڑا شدید زخمی ہو جاتا ہے. عالم یہ ہے کہ آپ زمین پر آ گئے ہیں. حضرت امام حسین نے دوسرا گھوڑا بھیج دیا, آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. ظالموں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے اب حضرت حر سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو حضرت حر کو جگبار حملہ کر دو. سب لوگوں نے مل کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ خون میں نہا گئے. آپ پر تلواریں چلائی گئی, آپ پہ جو ہے نیزے چلائے گئے, آپ پہ کمانیں چلائی گئی. جب اللہ پر آپ گھوڑے سے اتر رہے تھے تو امام حسین کو آواز دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے امام علی مقام, اے میرے آقا میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ دو, میں آپ کے نانا سے کہہ دوں گا. تو امام حسین دور سے فرما رہے تھے اے میرے غلام حر بس اتنا میرے نانا سے کہنا. حر آ گیا, حسین اب اس کے پیچھے آ گیا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ جیسے گھوڑے سے گرے, آقا حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے سانوں پر کیا مقدر ہے غلام, کیا مقدر ہے غلام. اس مقام احد کو یاد کرو مسلمانوں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ کرام زخمی تھے تو گھسیٹ کر وہ چلتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جہاں ہو جائے. کئی صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر سر رکھا اور جان آخری میں سپرد کر دی. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کے اس سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیتے ہیں. اس غلام نے جیسی آنکھ کھولی تو امام حسین کو دیکھا اور فوراً آنکھ بند کر دی. آپ کی روح آپ کے قبض و ذریع سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ اکبر غضب یہ تھا کہ سیدہ زینب جو آپ کی بہن ہے وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی اور چیز نہیں ہے, اے بھیا حسین یہ میرے خاندان کے چشم و چراغ عون اور محمد ہے,
اگر آپ اجازت دیں تو یا عمر محمد آپ پر اور اللہ کے حبیب کی شریعت پہ قربان ہو جائے. تو راویہ کہتا ہے، ایک راویہ کہتا ہے کہ 8 سال کے تھے عمر محمد، ایک راوی نے یہ بتایا کہ 10 یا 12 سال کے تھے عمر محمد، چھوٹے سے. آقا حسین نے فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، میں عمر محمد کو اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں. یزیدی کیا کہیں گے بہن کہ جب ان چھوٹے بچوں کو ہم میدان کارزار میں پہنچائیں گے، بھیجیں گے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی تھی اے بھیا بس آپ اجازت دے دیں، اس لیے کہ اگر میری امی فاطمہ نے یہ کہہ دیا کہ جگہ بعد دیگر لوگ میرے حسین پہ قربان ہو رہے تھے، تیرے باغ میں تو وہ 2 پھول موجود تھے نا، تو نے امام حسین میرے بیٹے پر کیوں نظر نہیں کی، کیوں ان پر ان کو وارا نہیں، تو بتاؤ پھر میں کیا جواب دوں گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کہہ سکے. حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، دل پر پتھر رکھ کر مولانا محمد کو اجازت دیتا ہوں. یہ چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں چلے جا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین یزیدی تانا دے رہے ہیں اے حسین کوئی بڑا نہیں بچہ تیرے خیمے میں، معاذ اللہ جو چھوٹے بچوں کو تو نے بھیج دیا. لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگ ان کے قریب آتے اور محمد کی تلواریں ان کا فیصلہ کر دیا کرتی تھی. لیکن ظالموں نے دیکھا کہ یا اور محمد یہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے گھرانے والے، یہ بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا خون ان کے جسم میں دوڑتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان دونوں بھائی کو جدا کر دو. تو ان ظالموں نے ایسا معاشرہ کیا میدان کربلا میں کہ دونوں بھائی کو جدا کر دیا. جب دونوں بھائی کو جدا کر دیا تو ایک کو پھر گھیر لیا گیا، دوسرے کو بھی گھیر لیا گیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت امام حسین نے یہ دیکھا کہ اور محمد جام شہادت سے سرفراز ہوئے تو اپنے آغوش میں یہ دونوں ننھے شہزادوں کو لے کر خیمے کی طرف نکل پڑے. سیدہ زینب جب یہ صبر کر رہی تھی، جیسے ہی اپنے بیٹے اور محمد کو دیکھتی ہے تو جب بھیج رہی تھی تو بہن کا کردار تھا، جب بھیج رہی تھی اپنے بچوں کو تو بہن کا کردار تھا، لیکن اب جب بچے شہید ہو کر آ گئے تب ماں کا کردار تھا. ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی اے میرے بچوں، اے میرے لخت جگر اور محمد، تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تمہاری ماں تم سے راضی ہے. اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شریعت مصطفیٰ کی خاطر اللہ اکبر دیکھو کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اپنے غلاموں کی لاشوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اللہ اکبر بھانجوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے بھتیجوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ قریب میں ایک گاؤں تھا، 18 دن کا دولہا وہاں پر رہتا تھا جس کا نام حضرت وہاب ابن قلبی تھا. 18 دن ہوئے تھے حضرت وہاب ابن قلبی کی شادی کے لیے. جب اس کی بوڑھی ماں نے یہ سنا کہ امام حسین کربلا میں موجود ہے اور لوگ یہ بات دیگر امام علی مقام پر شریعت مصطفیٰ پر قربان ہو رہے ہیں، تو اس کی ماں نے وہاب بن قلبی کو بلایا اور کہا بیٹا میری آخری تمنا ہے، آخری آرزو ہے، وہ یہ ہے کہ تو محمد اور آل محمد کو قربان ہو جا، شریعت مصطفیٰ کو قربان ہو جا. دیکھیں 18 دن کا دولہے کے اندر دلوں کے اندر کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں. لوگ پلاننگ بنایا کرتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر بچے ہوں گے، پھر ہماری ماؤں کے گودوں میں لیے جائیں گے. طرح طرح کے سپنے ایک انسان کے دونوں دماغ میں ہوتے ہیں. لیکن حضرت وہاب ابن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ماں یہ کہہ رہی ہے تو کہنے لگے اے امی، اگر تیری یہی آرزو ہے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں حضرت امام حسین کو قربان ہو جاؤں گا، میں حسین ابن علی پہ قربان ہو جاؤں گا، شریعت مصطفیٰ کی خاطر میں قربان ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جا 18 دن کی دلہن جو تیری شریک حیات ہے اس کے پاس بھی چلا جا، اس سے بھی اجازت لے لے. تو اللہ اکبر. 18 دن کی دلہن کے پاس جب یہ 18 دن کا دولہا آیا تو کہنے لگا میں جا رہا ہوں، ابھی میری ماں نے مجھے
बारात का दूल्हा बनाया था, अब हुसैन इब्न अली मुझे शहादत का दूल्हा बनाने वाले हैं। अब मैं हजरत इमाम हुसैन को कुर्बान होने जा रहा हूँ, बता तू क्या कहती है। अल्लाह पर वो भी नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत थी, उसने भी कहा अगर आप आले मोहम्मद को कुर्बान होना शरीयत मुस्तफ़ा की खातिर तो फिर मुझसे वादा करें आप कि जब आप जन्नत जाएंगे तो आप तन्हा नहीं जाएंगे बल्कि मुझको भी साथ ले लेंगे। अल्लाह पर हजरत वहाब इब्न कल्बी ने फरमाया कि हाँ इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ जब मैं जन्नत जाऊंगा तो तन्हा नहीं बल्कि तुझको भी साथ ले लूंगा। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा जो बूढ़ी थी वहाब इब्न कल्बी आपकी दुल्हन अब मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के पास आए तो उस बुढ़िया ने कहा ऐ मेरे आका हुसैन ये देखो 18 दिन का दूल्हा है वहाब, बड़ी उम्मीद से मैंने इसकी शादी की थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि करबला में आप आए हुए हैं शरीयत मुस्तफ़ा की खातिर, यजीद इंटरफेयर कर रहा है शरीयत मुस्तफ़ा में, तो अब मैं ये खुशी खुशी अपने बच्चे को जो है इजाज़त देती हूँ कि वो तुझ पर और शरीयत मुस्तफ़ा को कुर्बान हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने उसके तोहफे को कबूल फरमाया। हज़रत वहाब इब्न कल्बी रज़ियल्लाहु तआला ने को शहादत को दूल्हा बनाया और फिर घोड़े पर सवार किया और फरमाया जा अल्लाह तेरा निगहबान है, अल्लाह तेरा हामी और नासिर है। अल्लाह पर उसकी माँ ने कहा था बेटा इस तरह से डट के लड़ना, इस तरह से डट के लड़ना कि जब तेरी शहादत हो तो तेरी गर्दन इमाम हुसैन के कदमों पे गिरना चाहिए, तेरे गर्दन इमाम हुसैन के कदमों का बोसा लेना चाहिए बेटा, जा इस तरह से बहादुरी से लड़। अल्लाह अकबर। जब उस बुढ़ी माँ ने ये कहा तो ये 18 दिन का दूल्हा अब अल्लाह अकबर मैदान करबला में चला गया। यहाँ तक के लोगों ने देखा कि वहाब इब्न कल्बी आ रहा है तो इन पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। जबकि बात नहीं करे इन लोगों ने भी तीर और भाले और नेज़े चलाए और जब हजरत वहाब रज़ियल्लाहु खून से तरबतर हुए तो फिर इमाम हुसैन की बारगाह में फिर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे हुजूर आप मुझसे राजी हैं या नहीं। तो अल्लाह पर इमाम हुसैन ने भी फरमाया हाँ मेरे गुलाम मैं तुझसे राजी हूँ। फिर अपने माँ की तरफ रुख किया और कहा अम्मी जान अभी तुम मुझसे राजी है या नहीं। तो अल्लाह पर आपकी अम्मी ने भी फरमाया हाँ वहाब मैं तुझसे राजी हूँ। तो अल्लाह पर वहाब रज़ियल्लाहु तआला फिर वापस चले जाते हैं और जब उन लोगों ने इनको घेर लिया और एकदम से हल्ला कर दिया हजरत वहाब इब्न कल्बी रज़ियल्लाहु तआला पर, तो रावी ये कहता है कि अल्लाह पर एक शख्स आगे बढ़ा और आपके सरे मुबारक को तने मुकद्दस से जुदा कर दिया और तने मुकद्दस से जुदा करने के बाद जब आपका सरे मुकद्दस जमीन पर आया तो एक जालिम उठाता है और बालों से पकड़कर आपके सर को उठाता है और दूर से हुसैन इब्न अली से कहता है ऐ हुसैन इब्न अली देख तेरे गुलाम का सर मेरे हाथ में है, ले तेरे गुलाम को ले ले। अल्लाह पर इस तरह से हज़रत वहाब इब्न कल्बी रज़ियल्लाहु तआला के सर को घुमाता है और फेंकता है तो माँ से वादा किया था जान दूंगा सर कटेगा हुसैन इब्न अली के कदमों पर कटेगा। जब उस जालिम ने हजरत वहाब के सर को फेंका है तो कहीं और नहीं बल्कि हुसैन इब्न अली के कदमों पे गिर गया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के सर को उठा लिया, माँ के आगोश में दे दिया। माँ ने अल्लाह पर मोहब्बत की और उसके चेहरे से धूल और गुबार को छुड़ा दिया और फिर उसके बाद 18 दिन की दुल्हन को उस दूल्हे का सर दे दिया। 18 दिन की दुल्हन ने जब देखा तो उसने ये कहा क्या मेरे सरताज तुमने वादा किया था जन्नत जाऊंगा तो तना नहीं बल्कि मुझको भी साथ ले लूंगा, तुझको भी साथ ले लूंगा। इतना कहा और एक आंख खींची। रावी ये कहता है कि 18 दिन की दुल्हन का भी इंतकाल हो गया और वहां इब्न कल्बी और 18 दिन की दुल्हन वो अल्लाह पर दुनिया से निकलकर जन्नत के हकदार बनते हुए नजर आ रहे थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये जज्बा था दीन पर मर मिटने का, ये जज्बा था। लेकिन आज हमारे इस पर क्या जज्बा है, हम अजान की तरफ भी तवज्जो नहीं देते, हम अपनी मस्जिदों की तरफ भी तवज्जो नहीं देते, हमें कोई फिक्र नहीं है कौन सी महफिल है मस्जिद में, बताओ कितने लोगों को आना चाहिए था। मेरा गुमान था कि पूरी मस्जिद भर जाए, लेकिन चलो अल्लाह माशाल्लाह जिसको हुसैन इब्न अली का बुलावा था वही आए। और जो लोग इधर उधर बैठे हुए होंगे तो फिर याद रखना उनको तौफीक हुसैन नहीं होगी। इतनी ताज्जुब की बात है ना, आप सोचें कि आशूरे का दिन है और उन लोगों को तौफीक हुसैन न हो।
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرما اور ہم کو بھی سمجھ عطا فرما۔ بہرحال حضرت وہاب ابن کلبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ خیمے میں آئے، سنیں گے نا آپ، بولو یا نہیں؟ ابھی تو بہت ہی کم وقت ہوا ہے، اگر آپ کا موڑ پر میں دیکھوں گا، اگر آپ کا موڑ رہا ٹھیک طرح تو پھر میں آگے اور بولوں گا، ورنہ پھر اختتام کریں گے۔ جیسے آپ اپنے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے آخری چشم و چراغ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری میں نے ایک غلط جملہ استعمال کر لیا، اگر کتاب میں دیکھا جائے تو بہت ساری اب کی اولادیں تھیں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا، 2 مسلمان تھے، 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ یہ 4 جو بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا، ان کے علاوہ پوری دنیا پر کس نے قبضہ نہیں کیا، تو یہ جو 2 کافر تھے وہ کون تھے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بخت نصر تھا اور ایک نمرود ابن کنان تھا، اور یا رسول اللہ مومن؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی، یعنی قیامت کا دن قریب ہوگا، تو پھر میرا شہزادے کی بھی حکومت ساری دنیا پر ہوگی۔ بولو یار جی لگا کے، میرے شہزادے کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ماں باپ پہ قربان، آپ کا شہزادہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ امام مہدی ہوگا۔ تو عرض کرنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ بتائیے وہ کن کی اولاد میں سے ہوگا؟ تو میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن ابن علی کی اولادوں میں سے ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اپنے ظاہری زندگی میں عطا فرمائی تھی۔ اب حضرت قاسم خیمے میں ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی موجود ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب اس شہزادے کو آپ اجازت دیں تاکہ شہزادہ کربلا میں چلا جائے اور آپ پر قربان ہو جائے۔ تو امام حسین نے فرمایا نہیں، میں اس کو اجازت دوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ حسن ابن علی کی نشانی اس دنیا سے چلی جائے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے چچا جان، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے بابا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت کا وقت قریب تھا تو آپ نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، وہ میرے بازو کے اندر ہے، اور آپ نے دیتے وقت یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ جب تجھ پر مشکل کا وقت آ جائے، جب کوئی راہ تجھے دکھائی نہ دے تو یہ تعویذ کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس میں اس کا علاج ہوگا، اس کا راستہ ہوگا۔ تو اے چچا جان، میں نے اس تعویذ کو کھول لیا، یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ اے بیٹا قاسم، میرے بھائی حسین ابن علی پر ایک ایسا وقت آئے گا کربلا کے میدان میں وہ ہوگا جب لوگ اس کے اوپر یکے بعد دیگرے قربان ہوتے ہوں گے، تو بیٹا تو اگر میرا بیٹا ہے تو پھر پیچھے ہٹنا نہیں بلکہ حسین کو قربان ہو جانا۔ کہا دیکھو مجھے تو بابا نے اجازت دی ہے، اب آپ بھی اجازت دے دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری اور کہنے لگے ٹھیک ہے اب قاسم اب تم جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ خیمے کے دروازے پر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں چھوٹے سے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی نگاہ امام حسین پر ہے اور امام حسین کی نگاہ حضرت قاسم پر ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے تو لوگوں کو یہ کہا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم تجھے پہچانتے ہیں، تو حسن ابن علی کا شہزادہ ہے۔ کہا پھر آؤ میرے مد مقابل۔ تو عمر ابن سعد نے کہا یہ ارزق پہلوان بڑا مشہور و معروف پہلوان تھا، 3 بیٹے لایا تھا یہ کربلا میں، پورے عراق میں اس کا جواب نہیں تھا،
کوئی اس کے مد مقابل نہیں آتا تھا. عمر ابن سعد نے کہا جا ارزق قاسم کے مد مقابل جا. تو ارزق نے اپنی انسلٹ سمجھی, اپنی بے عزتی سمجھی. کہا میں اتنا بڑا پہلوان, عراق کا جانا پہچانا پہلوان, میری جوڑ کے لیے کوئی کھڑے نہیں ہوتا, تو یہ 22 سال کے قاسم کے سامنے مجھے بھیجتا ہے. مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ تم نے میری یہی اوقات کو سمجھا. تو عمر ابن سعد نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا ٹھہر جا, میرے 3 لڑکے لایا ہوں, میرا بڑا ہی لڑکا اس کا فیصلہ کر دے گا. اب ارزق پہلوان نے کہا جا تو چلا جا. یہ بڑا لڑکا یہ جیسے ہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار اٹھائی اور اس کو فنار کر دیا. حضرت قاسم نے یہ کیا کہ اس کی تلوار پر قبضہ لے لیا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے, اور پھر آپ نے للکار دی, آؤ میرے مد مقابل. ارزق پہلوان نے جب دیکھا کہ میرے بڑے لڑکے کو اس نے فنار کر دیا, قتل کر دیا, تو دوسرے بیچ والے لڑکے کو بھیج دیا. حضرت امام قاسم کے بارگاہ پاس جب آیا تو اللہ پر حضرت امام قاسم نے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ اش کر اٹھے, اور اس کو بھی قتل کر دیا, اس کو بھی فنار کیا. ارزق نے کہا جا اب تو چلا جا. اب تیسرا اس کے خاندان کا آخری چشم و چراغ ارزق بھیج رہا ہے. جب ارزق نے اپنے چھوٹے لڑکے کو بھیج دیا حضرت قاسم کی طرف, تو حضرت قاسم نے وہ جوہر دکھائے تو اس کو ایک ہی بار میں فنار کر دیا. اب ارزق بوکھلا گیا کہ میرے خاندان کو ایک ہی لمحے کے اندر ختم کر دیا گیا, اب میں جی کے کیا کروں. اب عمر ابن سعد اس کو کہتا تھا وہ جاتا نہیں تھا, اب خود جا رہا ہے. اب یہ خود جا رہا ہے. جیسے ہی امام حسین نے اس چھوٹے سے ٹیلے پہ سے دیکھا کہ عراق کا نامور پہلوان میرے بھتیجے حضرت قاسم کے مقابلے میں آ رہا ہے, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کرنے لگے میرے مولا قاسم کی لاش تیرے ہاتھ ہے. عراق کا بڑا مشہور و معروف پہلوان ارزق پہلوان آیا ہے. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کہ جب وہ قریب آیا تو دیکھ کر گھرانے لگا اور کہنے لگا اے قاسم یہ تیرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں تیرے لڑکے کی ہے. کہا وہ میرے لڑکے کی نہیں بلکہ میری ہے, میں نے 1000 دینار دے کر اس کو تیز کرایا. کہا تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا تیرا لڑکا دے گیا اور یہ کہے گیا کہ میرے بابا کو بھی اس کا انجام سے دو چار کر دے, انجام تک پہنچا دے, یہ تلوار تو تیرا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت قاسم نے یہ کیا کہ ارزق پہلوان کی گھوڑے کی زین دیکھی. ارزق پہلوان سے کہا ارے اتنا بڑا پہلوان ہے, لوگ تیری تعریف کرتے ہیں, عراق میں پورے عراق میں مشہور ہے, معروف انسان ہے, تو پہلوان ہے, یہ دیکھ یہ تیری جو ہے زین گھوڑے کی کسی نہیں ہے, کس طرح تو میدان میں آ گیا. اب جیسے اس نے گھوڑے کی زین کو کسنا چاہا, اپنی گردن کو نیچے کیا, حضرت قاسم نے اسی کی تلوار سے اس کو فنار کر دیا. حضرت امام حسین جو ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, زور سے حضرت امام قاسم نے عرض کیا اے چچا جان ہاتھ نیچے کر دو, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا. اللہ اکبر. اب دیکھا ہے تو بوکھلا گئے. اللہ اکبر. ارزق کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیا حضرت قاسم نے. کہا یہ حضرت علی کے گھرانے والے ایک ایک نہیں جاؤ بلکہ سب مل کر ان پر حملہ کرو. تو اللہ اکبر ان ظالموں نے سب مل کر حملہ کیا. جب اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس ٹیلے پہ سر دیکھا تو اللہ اکبر آپ عرض کر رہے تھے اے اللہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما. یہاں تک کہ ایک ظالم آگے بڑھا اور آپ کو زخمی کر دیا. ایک چوٹ اس طرح سے آئی کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور آپ کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. جیسے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں گرتے ہیں, زمین پر آتے ہیں, تو ٹیلے سے حضرت امام حسین زمین پر آتے ہیں. آپ کی والدہ حضرت قاسم کی جو خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی, امام حسین کو جب دیکھا کہ اللہ کو زمین پر آ گئے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے مولا حضرت قاسم میرے لخت جگر نور نظر کی قربانی کو قبول فرما دے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اٹھا کر ان کی لاش مقدس کو اٹھا کر آپ جو ہے پھر خیمے میں رکھ دیتے ہیں. خیمے میں رکھنے کے بعد اللہ اکبر. اب کیا تھا کہ جب والی سکینہ نے چچا عباس کے دامن کو پکڑ لیا اور کہنے لگی چچا آپ کے ہوتے ہوئے ہم پیاسے رہیں گے, دیکھو میں تو برداشت کرتی ہوں
لیکن یہ چھوٹا جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے یہ کتنا تڑپتا ہے، کتنا روتا ہے. آپ ان کے لیے پانی لے کر آؤ. اے چچا. اللہ اکبر. جب آپ نے سنا تو امام حسین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے بھائی جان آپ اجازت دیں تاکہ میں نہر فرات کے پاس جاؤں، پانی لے کر بالی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے حلق میں ڈال دوں. آپ نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ تم ہمارے علم بردار ہو. اے عباس تم نہ جاؤ. لیکن بار بار اصرار کرنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھیا تم جانا چاہتے تو جاؤ. کچھ راز و نیاز کی باتیں ان کے کانوں میں ارشاد فرمائی اور پھر آپ کو گھوڑے پر بٹھایا اور اللہ اکبر آپ نہر فرات کے قریب جانے لگے. اس کے قریب جانے لگے. مشکیزہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ظالموں نے دیکھا تو کہنے لگے دیکھو عباس آ رہا ہے، یہ بھی حضرت علی کے گھرانے والا ہے، خبردار اس پر ایک سے حملہ نہیں کرنا بلکہ سب مل کر حملہ کر دینا، سب مل کر جو ہے ان پر حملہ کر دینا تاکہ یہ زخموں کی داغ نہ لا سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آتا تھا آپ اس کو فنار کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. راوی یہ کہتا ہے کہ تیر پہ تیر آپ پر چلائے جا رہے تھے لوگ، لیکن آپ اس جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ نہر فرات میں پہنچ گئے. نہر فرات میں پہنچنے کے بعد اپنے مشکیزے کے اندر پانی لیا اور اللہ پر آپ نے پیا نہیں. کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ بالی سکینہ کا حلق میں پیاسا تھا. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کا حلق میں پیاسا تھا، اس لیے آپ نے چلو میں پانی اٹھایا اور پھر ڈال دیا اور پھر مشکیزے میں پانی بھرا اور پھر خیمہ حسینی کی طرف جا نکلے. جب آپ بہت جلدی سے خیمہ حسینی کی طرف جا رہے تھے تو ایک ظالم نے کہا دیکھو امام حسین کے خیمے میں اگر پانی پہنچ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت ہم پر آ جائے گی. اگر ان کے جانثاروں کے حلق میں پانی چلا گیا تو یاد رکھنا پھر ہم ان کے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. تاریخ مورخ یہ لکھے گا کہ 72 نفوس قدسیہ 22,000 میں بھاری پڑ گئے. اللہ اکبر، ہم مورخ کو یہ موقع نہیں دیں گے. یہ ظالم لوگ آگے بڑھے اور ایک ظالم نے یہ کیا کہ اللہ پر گھات لگایا اور جس ہاتھ میں آپ کا مشکیزہ تھا اسی ہاتھ کو شہید کر دیا. جب آپ کا وہ ہاتھ شہید ہوا فوراً آپ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا. پھر اس ظالم نے دیکھا تو پھر دوسرے ہاتھ پر وار کیا یہاں تک کہ آپ کا بازو لٹکنے لگا اور پھر آپ نے یہ کیا کہ وہی مشکیزہ اپنے دانتوں میں اٹھا لیا. اپنے دانتوں میں اٹھانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے. اللہ اکبر. اب لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہ کرو کہ ہم نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بازو کو تو شہید کر دیا، اب ان کے سینے پر وار کرو، ان کے مشکیزے پر وار کرو اور ایسا تیزی سے ایسی قوت سے تیر چلاؤ کہ مشکیزے کے اندر تیر لگ کر آر پار ان کے سینے پر چلی جائے. اللہ اکبر. اس ظالموں نے یہی کیا. وہ لوگ ایک کے بعد دیگر تیر مارتے رہے یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشکیزہ تھا وہ پانی سے تیروں سے چھلنی ہو گیا اور ایک بوند میں اس مشکیزے میں پانی نہ بچا. آپ اللہ پر گھوڑے سے گرنے والے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنے زانوں پر آپ کا سر رکھتے ہیں. آنکھیں کھول کر حضرت عباس آخری مرتبہ حضرت امام علی مقام علیہ رحمۃ رضوان کو دیکھتے ہیں. یاد ہے آپ کو اللہ پر ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تھے، جب حضرت عباس علمبردار پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو دیے گئے لیکن آپ نے آنکھ نہیں کھولی. راوی یہ کہتا ہے کہ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت علی کے ہاتھ میں دیے گئے تو آنکھ نہیں کھولی تو پھر گھر والوں نے حضرت امام حسن کے پاس دے دیا. تب بھی حضرت عباس علمبردار نے آنکھ نہیں کھولی. جب حضرت امام حسین کو دے دیا گیا حضرت عباس کو تو حضرت عباس نے آنکھ کھول دی. گویا حضرت عباس یہ کہہ رہے حسین آیا ہوں تو تجھے دیکھوں گا، جاؤں گا تو بھی تجھے دیکھوں گا.
حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ اس طرح شہادت ہوئی، اور جب شہادت حضرت عباس علمبردار کی ہوئی، آپ خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ 18 سال کا علی اکبر ہے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ حضرت علی اکبر جو کڑیل جوان تھے، پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بابا مجھے اجازت دو، اس لیے کہ اب میں میدان کارزار میں جاؤں گا اور پھر ان یزیدیوں کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی اکبر، ہم تجھے اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ بیٹا جب ہم تجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم شکل مصطفیٰ دنیا سے چلا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ پیغمبر کی شبیہ اس دنیا سے چلی جائے، ہم تجھے اجازت نہیں دیتے۔ سیدہ زینب سے کہنے لگے اے پھوپھی ذرا بابا کو سمجھاؤ تو صحیح، مجھے جانے تو دو، دیکھو سب چلے گئے مجھے بھی جانے دو، میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں میدان کارزار میں ثابت کروں گا کہ میں کس کی اولاد نہیں بلکہ حضرت امام حسین کی اولاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ دل پر پتھر رکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر دل پر پتھر رکھنے کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کا دولہا بنایا اور ان کے ہاتھ میں ڈھال دی، ان کے ہاتھ میں تلوار دی اور کمر میں پٹکا باندھا اور کہا جا بیٹا اللہ تیرا حافظ اور نگہبان ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی میدان میں آئے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حضرت علی کا مقابلہ کر سکے، حضرت علی اکبر کا مقابلہ کر سکے، کسی کے مجال نہیں۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تو ہے لیکن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ عمر ابن سعد نے جب ایک سناٹا یزیدی فوج پر دیکھا تو کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ 18 سال کا یہ کڑیل جوان ہے علی اکبر اور تم ہتھیاروں کو ڈالتے ہو، جلدی سے ہتھیار کو پکڑ لو اور پھر اس کو قتل کر دو تاکہ تم اس دنیا کے مال سے مالا مال ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی ہر نعمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں، تم علی اکبر کا فیصلہ کرو۔ کہتے نہیں اے عمر ابن سعد، اے شبر لعین، ہم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ علی اکبر میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو شمر یہ کہنے لگا ارے اللہ کے حبیب تھوڑی نہ آئے بلکہ حسین کا لڑکا ہے علی اکبر، تم غور سے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جب عمر ابن سعد نے ان ظالموں کو دنیا کی لالچ دی نا، تو آپ سن چکے ہیں کہ دنیا کی لالچ کیا ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہتھیار ڈالے تھے وہ اٹھا لیے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا نوجوان ہے 18 سال کا، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، لیکن ایک ایک پہلوان جب آپ کی زد میں آتا تو اللہ اکبر آپ اس کو فنار کرتے ہوئے چلے جاتے، آپ ان کو قتل کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اس طرح سے آپ کا گھوڑا رکتا نہیں، آپ کے تلواریں نہیں رکتی، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہوئی، اور جب پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے اے بابا صرف ایک دو قطرے اگر مجھے پانی کے مل جاتے نا، خدا کی قسم کھا کر کہہ دو جتنے ہزار شامی ہیں یزیدی ہیں میں ان کو قتل کر دیتا۔ تو آقا حسین نے فرمایا اے بیٹے اب یہاں پانی تو نہیں ہے، آ بیٹے میرے قریب آ۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب بٹھایا اور اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں دے دی۔ زبان دینے سے پہلے فرمایا بیٹا اس کو چوس، اور جب اپنی زبان کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ منہ میں رکھ دیا تو حضرت علی اکبر اس کو چوسنے لگے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرف نہیں جاؤں گا میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ کے لیے جنت سے لباس آتے تھے، جنت سے جبرائیل آپ کی کشتی کرانے کے لیے آتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل امین جب بھی آتے تھے زمین پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو وحی قلبی کا چہرہ لے کر آتے تھے، حضرت وحی قلبی رضی اللہ تعالیٰ کا لباس میں آتے تھے، انہی کے ہم شکل جیسے آتے تھے۔ اگر
حضرت جبرائیل آتے تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت وحی قلبی ہے، لیکن وہ حضرت جبرائیل ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسین ابن علی آ گئے، بچپنے کا زمانہ ہے۔ جب بھی وحی قلبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے تھے نا تو حضرت امام حسین کی مانڈی پر بیٹھ جاتے تھے، ان کے لباس سے کھیلتے تھے، ان کے داڑھی میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر! اب وحی قلبی نہیں بلکہ جبرائیل ہے وحی قلبی کی صورت میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کی مانڈی پر بیٹھ گئے، ان کے زانو پر بیٹھ گئے، کبھی ان کے داڑھی میں ہاتھ ڈالتے، کبھی ان سے کھیلتے۔ اللہ اکبر! میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا حسین تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ تو وہی قلبی ہے نا نانا جان۔ کہا نہیں یہ جبرائیل ہے۔ لیکن جبرائیل نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس کی ادا مجھے ناپسند آئی، کہا مجھے اس کی ادا پسند آئی۔ اللہ اکبر! وہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی، وہی زبان آپ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے زبان میں منہ میں دے دیا اور چوس رہے۔ راوی یہ کہتا کہ حضرت علی اکبر فرماتے کہ مجھے تسکین ہو گئی، سبحان اللہ، مجھے تسکین ہو گئی اور پھر پیاس کا غلبہ مجھ پہ طاری نہیں ہوا۔ اب میں پھر میدان کربلا میں چلا گیا، اور جب کربلا کے میدان میں چلا گیا تو ان ظالموں نے پھر یہی دیکھا کہ ایک ایک کر کے ہم ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اب ایک بار مل کر ہم لوگ حملہ کرتے ہیں۔ اور یہی ان کی چال تھی کہ معاذ اللہ رب العالمین، جب ان کا داؤ تلواروں کا نہیں چلتا تھا، نیزے بھالے کمانوں کا نہیں چلتا تھا، تو کچھ بزدل ایسے ہوا کرتے تھے جو پتھر مارا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ اکبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چھلنی ہو گیا۔ راوی یہ کہتا کہ ایک نیزہ ایسا ظالم نے مارا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کلیجے میں چلا گیا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کلیجے میں چلا گیا تو اللہ اکبر آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تو حضرت امام حسین کو پکارا، اے بابا میری خبر لو۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا تو فوراً بھاگ کر دوڑ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ دیا، آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، اے بابا وہ دیکھو مجھے اللہ کے حبیب دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم میں موجود ہے، ساتھ میں حضرت عباس علمبردار میں موجود ہے، ساتھ میں حضرت قاسم بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر! اور دو پیالے لیے کھڑے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے عنایت فرما دے دونوں پیالے، لیکن میرے آقا مجھے ایک ہی پیالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا صبر کر، ایک پیالہ تیرے باپ حسین کے لیے، ایک پیالہ تیرے باپ حسین کے لیے۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی عالم میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت سے سرفراز ہوئے، اور جب آپ جام شہادت سے سرفراز ہوئے تو اللہ اکبر راوی یہ کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر غم کا بادل ٹوٹ گیا۔ جب امام حسین کربلا میں تھے، داڑھی اور بال، سر کے بال آپ کے سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن جب عاشورے کا دن آیا تو راوی یہ کہتا ہے کہ غم کے اندر حضرت امام حسین کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ پر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کلیجے میں جو نیزہ لگا ہوا تھا یا تیر لگا ہوا تھا، جیسے ہی آپ نے اس کو نکالا تو راوی یہ کہتے کہ آپ کا کلیجہ بھی اس نیزے سے باہر نکل گیا، جسم سے باہر نکل گیا۔ کیا کیا نہیں دیکھا امام حسین نے، کہیں اور محمد کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی، کہیں حضرت عباس علمبردار کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے، کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ دیکھا، کہیں حضرت وہاب ابن کلبی کا سر دیکھا۔ اے حسین تیری عظمتوں پہ سلام، اے حسین تیرے صبر پر سلام۔ اس لیے تو ہمارے علماء فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر تفسیر دیکھنی ہے تو امام حسین کو دیکھ لو، امام حسین کو دیکھ لو۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو یاد رکھنا قرآن پہلے نازل ہوا، اگر قرآن کو سمجھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی اس آیت کو سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے حج وداع کے موقع میں فرمایا تھا، اے لوگوں دو وزنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا
تو گمراہ نہیں ہوں گے. ایک میری اہل بیت ہے اور ایک دوسرا قرآن ہے. اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا, اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت مصطفیٰ سے پوچھ لینا. اب اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھنا قرآن پہلے نازل ہوا, حسین بعد میں شہید ہوئے, لیکن اللہ پر قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے امام حسین کی شہادت بیان کر رہی ہے. امام حسین کی شہادت قرآن شریف کی تفسیر بیان کر رہی ہے. بہرحال حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک کو جب آپ لے کر جا رہے تھے تو راوی یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور حضرت علی اکبر کا جو سر تھا آپ کے سینے پر تھا, اور اس عالم میں جا رہے تھے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جو قدم تھے, جو پیر تھے نا, وہ زمین کربلا سے لگ لگ کر جا رہے تھے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش کو بھی رکھ دیا گیا. اب آپ نے فیصلہ کر لیا, اب میں جاؤں گا. آپ نے تیاری کرنا شروع کی تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ام ربا آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ 6 مہینے کا اصغر ہے. اتنے میں زینب بھی آ گئی. سیدہ زینب نے بھی عرض کیا, بھائی جان یہ بچہ بہت تڑپتا ہے پانی کی شدت کی وجہ سے, آپ یہ کریں نا کہ اس کو لے کر جائیں اور یزید سے کہے کہ ہم نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا, لیکن 6 مہینے کے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا. تو مجھے یقین ہے, امید ہے کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کر دیتے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا, بہن ان پر توقع نہیں ہے کہ وہ پانی دیں گے, لیکن اگر تو کہتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں جا رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا, اے لوگوں تم اس کو پہچانتے ہو, یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے علی اصغر. علی اصغر, علی اصغر یاد رکھنا, پہلے علی اکبر پھر علی اوسط. یہ علی اوسط کون ہے؟ یہ امام زین العابدین ہے. اور علی اصغر یہ چھوٹے لڑکے ہیں. اکبر کے معنی ہوتے بڑا لڑکا, اوسط کے معنی ہوتے بیچ والا لڑکا, اور اصغر کے معنی ہوتے چھوٹا لڑکا. تو یاد رکھنا امام حسین نے اپنے سارے بچوں کے نام علی پر رکھے تھے. اسی لیے تو یزید نے, یہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدہ زینب سے کہا تھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اوسط ہے, امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر. تو یزید یا عبید اللہ نے کہا تھا عجیب بات ہے زینب, تیرے بھائی کو دوسرا نام نہیں ملا, ہر بچے کا نام علی رکھا گیا. تو سیدہ زینب نے فرمایا, ہاں خدا کی قسم اگر میرے بچوں کو 40 بھی, میرے بھائی کو اگر 40 بھی لڑکے ہوتے, سب کا نام وہ علی رکھتا چلا جاتا. یہ علی اصغر ہے. علی اصغر ہے تم میں کوئی جو حوض کوثر کے ایک پیالے کا مالک بنے. میں وعدہ کرتا حسین ابن علی کربلا کے سرزمین پر کہ اگر تم علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا دو, میرے ہاتھ میں نہ دو بلکہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں چھوڑ دو, خدا کی قسم وعدہ کرتا ہوں جب تک کہ حوض کوثر نہیں پیوں گا تمہیں پلا نہ دوں گا. جب تک کہ حوض کوثر نہ پیوں گا تمہیں پلا نہ دوں گا. لیکن اللہ اکبر, ان کو کیا حوض کوثر کی پڑی تھی, ان کو تو دنیا کی شربت کی پڑی تھی, دنیا کی شراب کی پڑی تھی, دنیا کی عیاشی کی پڑی تھی. حور ابن ملا یہ ظالم کمان پر تیر تانے ہوئے تھا, بس تاک میں تھا, نشانے پر تھا کہ کب تیر چھوڑ دو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دونوں, اب اس ظالم نے تیر چھوڑا, ہواؤں فضاؤں کو چیرتا ہوا وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگ گیا. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حلق میں لگا تو اللہ اکبر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر جب تیر چلا تو خون کا فوارہ نکل گیا. خون کا جب خون نکلا اور خون کا فوارہ نکلا تو امام علی مقام نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد اس کو زمین پر ڈالنا چاہا. آواز آئے, حسین یہ نہ کرنا, اس لیے کہ قیامت تک کے سبزہ نہیں اگائیں گے, قیامت تک کے کسی درخت پر پھل نہیں اگے گا. اے حسین, علی اصغر کے خون کو زمین پر نہ ڈالنا. آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دے, پھینکنا چاہتے کہ آواز آتی ہے برسات نہیں ہوگی, قیامت تک پانی ایک بوند بھی آسمان سے نہیں
اترے نہ زمین پر، اے حسین اس کو نہ زمین پر ڈالو نہ آسمان کی طرف پھینکو۔ تو حضرت امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے کپڑوں پر لگا لیا اور کہنے لگے اے ظالمو یاد رکھو، اے ظالمو یاد رکھو، کل قیامت کے دن حسین اسی طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر علی اصغر کا خون ہوگا۔ اب حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ لاش مبارک کو جیسی آپ لا رہے تھے، گود میں تھا، جب گیا تھا بچہ تو رو رہا تھا، اور جب آنے لگا تو آواز نہیں تھی۔ تو خیمے کی جو سید زادیہ تھی انہوں نے کہا دیکھو حسین آ رہے ہیں، علی اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے پانی پلا دیا۔ سیدہ زینب نے کہا دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ کافر کو بھی رحم آتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، حسین جانے والے نہیں تھے، میں نے عرض کیا اس لیے حسین چلے گئے، دیکھو پیاس بجھا کر حسین ابن علی اس کی لا رہے ہیں۔ جیسی حضرت سیدہ زینب امام حسین کے آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے، اللہ اکبر، خون ہے، خون حضرت امام حسین کے چہرے پر۔ علی اصغر کی طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا گیا کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے گلے کے اندر چھید ہے، اور اللہ اکبر سارا خون امام حسین کے کپڑوں پر ہے، جسم مقدس پر ہے۔ آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا تھا بہن میں نہ کہتا تھا کہ لوگ بات کو نہ مانیں گے اور جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک کو اپنے خیمے کی طرف لا رہے تھے تو کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے کہ امام حسین کے ہاتھوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ لوگ تعجب میں تھے کہ یزیدیوں نے تو پانی نہیں دیا، حسین کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے کیوں ٹپکتے ہیں؟ تو اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جب امام حسین کربلا میں حضرت علی اصغر کے لاش کو خیمے کی طرف لا رہے تھے تو حضرت عبداللہ یمنی یہ سمندر کا، یہ دریا کا سفر کشتی سے طے کر رہے تھے۔ یہ حضرت امام حسین کے غلام تھے، غلام۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دریا کے اندر طغیانی آ گئی تو اغثنی 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 حسین حسین، اے حسین میری مدد کر، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جب عبداللہ یمنی نے یہ آواز دی تو حضرت عبداللہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ دریا پر امام حسین چلتے چلتے آ گئے اور میری کشتی کو کنارے کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر خون ہے۔ میں نے کہا اے حسین ابن علی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے فرمایا تھا کہ علی اصغر شہید ہو گیا، میں اس کو خیمے کی طرف لے جا رہا تھا، اتنے میں تیری آواز آئی تو تیری مدد کے لیے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کا جسم کربلا کی سرزمین پر ہے لیکن روح عبداللہ یمنی کی طرف ہے، اسی لیے تو ہم محفلیں سجاتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ جسم یہاں پر نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن جسم اور جسمانیت کے ساتھ اللہ کے حبیب مدینہ منورہ سے اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سبحان اللہ کی صدائیں بھی سن رہے ہیں، حسین ابن علی کی سیرت بھی سن رہے ہیں، اور یقیناً یہی محفلیں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہ ایسی محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ قوم مسلم میں پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا حسین ابن علی کی وہ سیرت ہے کہ امام حسین ابن علی کی سیرت جب مردہ جسم کو بھی سنائی دی جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پر جو پتھر دل اپنی زندگی میں روتا نہیں لیکن حسین ابن علی کی شہادت کو وہ روتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہماری ماں مر گئی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، باپ مر گئے آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، لیکن امام حسین کی شہادت پر آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہارے مال، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے قوم مسلم اپنے ماں اور باپ سے زیادہ اگر کس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب ہے اور ان کی آل ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا اے لوگوں سن لو، اہل بیت رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال سے بہتر ہے، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آل رسول کی تعظیم 1 دن کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے لڑا گویا اس نے مجھ سے لڑا، اور جس نے مجھ سے لڑا گویا اس نے اللہ رب العزت سے لڑا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اب خیمے میں پہنچ کر سارے لوگوں کو صبر کی تلقین دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو صبر کرو، اب میں
کربلا میں جا رہا ہوں، میرے بعد ماتم نہ کرنا، میرے بعد آؤ فغا نہ کرنا، صبر کرنا۔ دیکھو اللہ کے حبیب یعنی ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں صبر پر اجر کی بشارت دی۔ ہمارے والد محترم حضرت علی نے، ہمارے والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ہمیں جو ہے صبر پر جو ہے شکر ادا کرنے کی تلقین دی ہے۔ اب تم ماتم نہ کرنا، زینب دیکھو میری بالی سکینہ ہے جو 7 سال کی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت علی اوسط جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں بستر پر تھے، لیکن جیسے ہی خیمے میں پہنچے امام حسین تو بستر پہ نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے، پوری ہمت کو اکٹھا کی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا اے بابا آپ نہیں جائیں گے بلکہ میں جاؤں گا میدان کربلا میں۔ کہا نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ گے، تمہاری وجہ سے تو میری آل چلنے والی ہے، میری اہل بیت تم سے چلنے والی ہے۔ کہا نہیں مجھے جانے دو، بار بار اصرار کرنے لگے تو امام حسین نے ان کو صبر کی تلقین دی اور سینے سے لگایا اور سارے جو ہے راز اور نیاز ان کے سپرد کر دیا، اور پھر فرمایا بیٹا صبر کرنا اور میری شہادت کے بعد جو بھی مشکلات ہوں گی اس پر بھی صبر کرنا، اس لیے کہ ابھی تمہیں بہت صبر کرنا ہے بیٹا۔ حضرت امام زین العابدین کو بہت نصیحت کی، نصیحت کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک صندوق کو کھولا جس میں قبائل مصری تھی، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال تھی، حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹکا تھا، دستار تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری تھی۔ پٹکائے آپ نے کمر پر باندھا، امامہ رسول اپنے سر پر باندھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لی، اور پھر صبر کی تلقین کرنے کے آپ جیسے ہی باہر نکل رہے تھے اللہ اکبر، راوی یہ کہتا ہے کہ آپ گھوڑے پر جب سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آپ نے گھوڑے کو ایڑ ماری تو گھوڑا چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب امام حسین نے دیکھا تو گھوڑے سے کہنے لگے اے گھوڑے تو میری شہادت کے وقت کیوں رکاوٹ بنتا ہے، کیوں آگے نہیں چلتا؟ اللہ اکبر، گھوڑے نے گردن کو ہلایا، حضرت امام حسین نے جب نیچے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سیدہ بالی سکینہ ہے جو گھوڑے کے پیر کو اپنے بازو میں پکڑ کر رکھتی ہے اور کہتی ہے اے بابا ادھر نہ جا، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حر گئے واپس نہیں آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت قاسم گئے واپس نہیں آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا، بابا ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی واپس نہ آؤ گے، نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا دل تھا، کیا جگر تھا اور کیا صبر تھا۔ حضرت امام حسین نے آواز دی زینب کو، کہا زینب اپنی آغوش میں اس کو لے لے اور اس کو خیمے میں لے کر چلی جا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب فوراً خیمے کے باہر آتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی شہزادی حضرت بالی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتی ہے اور خیمے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں جو نہیں جانتا وہ جان لے اور جو جانتا ہے وہ سن لے، میں حسین ابن علی ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، جب بھی ان کی پشت پر ہوتا تھا سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، طویل کر دیا کرتے تھے۔ اب سنو، آخری بات میں تم سے کہتا ہوں، حجت تمام کرنے کے لیے میں وہ حسین ہوں، اس آل رسول سے ہوں، اس اہل بیت مصطفیٰ کو پھول ہوں کہ جب تک تم نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے، ہم پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہیں کرتے، اس وقت تک تمہاری نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں وہ حسین ہوں۔ تم درود ابراہیم میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यही तो पढ़ते हो कि या अल्लाह जिस तरह तूने रहमत नाज़िल फरमाई थी इब्राहीम पर, उनकी आल पर, उससे कई ज्यादा अपने हबीब और उनकी आल पर रहमत बरसा। तुम यही तो पढ़ते हो। जब तक दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ते, हम पर सलाम नहीं पढ़ते, तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। सुन लो, है कोई जो आले रसूल की मदद करे? है कोई जो अहले बैत रसूल की मदद करे? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, आए हुसैन अब क्यों पुकार रहे हो? जब तुमने पुकारा था तो हुर तो चले आए थे, अब क्या, अब किसको पुकार रहे हो? कौन है इन वक्तों के अंदर खुश नसीब जो आप ये कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करो? तो अल्लाह पर गोया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की रूह जवाब दे रही है कि लोगों, मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मदद करो, मेरा जुमले को तुम नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। खुदा की कसम, अगर तुम तौबा करो, मैं हजरत हुर का कत्ल जो है माफ कर दूंगा, मैं हजरत अब्बास अलंबरदार का कत्ल माफ कर दूंगा, मैं हजरत अली अकबर के कत्ल को कातिल को माफ कर दूंगा, मैं हजरत अली असगर के कत्ल को कातिल को माफ कर दूंगा। है कोई जो मेरी मदद करे? गोया ये कह रहे हैं कि तुम में से अगर कोई ये करता है, यानी सच्ची तौबा करता है, तो मैं बख्शने वाला हूँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी लगाने वाला हूँ। है तुम में से कोई जो मेरी मदद करे? है तुम में से कोई जो मेरी मदद करे? अल्लाह अकबर। लेकिन वो लोग पर बख्ती चली हुई थी। आपने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया तो कहने लगे, हुसैन अब हम तेरी बात को सुनने वाली नहीं, सब तो कत्ल हो गए, अब एक ही तन बचा है। चलो अमर इब्ने साद ने कहा इसका भी फैसला करो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ऊपर मिस्र के पहलवान को भेजा, इराक के बड़े बड़े पहलवान को भेजा गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के मुकाबले में जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की जुल्फ़कार हैदरी चलने लगी करबला के मैदान में, तो लोग अश अश करने उठे, लोग अश अश कर उठे। यहाँ तक कि रावी कहता है कि जिस तरह खीर और ककड़ियाँ कट्टी थी, इसी तरह अल्लाह पर यजीदियों के सर कलम करती हुई वो जुल्फ़कार हैदरी चली जा रही थी। लोगों ने ये देखा कि तना हुसैन है, लेकिन आलम ये है कि हजारों पर भारी है। तो लोगों ने कहा, तुझे पता नहीं इसके हाथ में देख क्या है? ये हैदरे कर्रार की तलवार है, ये हैदरे कर्रार की तलवार जुल्फ़कार जब मकामे ओहद में थी, जब मकामे बदर में थी, तो आवाज आ रही थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, जब शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। अब वही करबला में ज़ोहर दिखा रही थी जो बदर में दिखाया था, जो ओहद में दिखाया था, जो भी आपके जद में आता, अल्लाह पर वो उसको फिन्नार वो करती हुई चली जा रही थी। लोगों ने देखा कि हुसैन इब्ने अली अब रुकने वाले नहीं, तो जाओ जल्दी से खेमे में चले जाओ, और जितनी भी लाशें इनके अहबाब की और इनके साथियों की रखी हुई है उनको उनके सामने डाल दो। हजरत कासिम की लाश को डाल दो कि हजरत हुसैन की तलवार रुक जाए। लेकिन हजरत कासिम को देख रहे हैं, तलवार नहीं रुक रही है। हजरत अली असगर की लाश को डाल दिया गया, तलवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आपकी तलवार नहीं रुक रही है। सैयदा हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला की लाश को दिखाया गया, फिर भी आपकी तलवार नहीं रुक रही है। लोगों ने कहा, अब हुसैन की तलवार किस तरह रुके? अरे मौरख ये लिखेगा कि एक मर्द मुजाहिद था तो 22,000 पर पूरा पड़ गया था। मौरख को ये लिखने न दो, आगे बढ़ो। किस तरह हुसैन इब्ने अली की तलवार को रोका जाए? तो इतने में जुमे का वक्त था, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा दी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं लगा दी। अब हुसैन इब्ने अली की वो तलवार जो अपने अहबाब के लाशों को देखकर न रुकी, अल्लाह के नाम पे रुक गई, हय्या अलस सलाह के नाम पे रुक गई, हय्या अलल फलाह के नाम पे रुक गई, अल्लाह अकबर की सदा पर रुक गई। अल्लाह पर रावी कहता है कि आप खून में तरबतर थे, यानी गोया आपने खून से वजू कर लिया था। एक जालिम आगे बढ़ा और आपकी पेशानी अगस पर एक तीर मारा, अल्लाह अकबर, आपकी पेशानी मुबारक छलनी हो गई, खून निकलने लगा। और फिर इमाम हुसैन ने उसको निकाल दिया। निकालने के बाद जब घोड़े से तशरीफ लाए तो उलमा ने फरमाया जब घोड़े पर थे तो कयाम था, और जब घोड़े से नीचे आए तो रुकू का मकाम था, और जो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रखा है तो सजदे का मकाम था। अल्लाह अकबर। आपको पता है नमाज किसी हाल में मुआफ नहीं है। अगर आपके जिस्म में कोई मर्ज है तो हमारे फुका ने फरमाया इशारों से नमाज पढ़ो, इशारों से नमाज पढ़ो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इस तरह नमाज इश्क करबला के मैदान में अदा कर रहे थे।
घोड़े पर थे, कयाम था, नीचे आए तो रुकू था। अब जब आप जख्मों से निढाल हो गए और जमीन पर आ गए तो अल्लाह अकबर, अमर इब्न साद, खौला बिन यजीद, शिम्र लईन, केनान, ये लोग सब करीब आ गए। और करीब आने के बाद शिम्र लईन आपके सीने अक़दस पर चढ़ गया और बैठ गया। बैठने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, कौन है? कहा शिमर है। कहा जरा अपना सीने से कपड़ा तो हटा। कपड़ा हटाया गया तो कोड़ का दाग था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने देखा तो उसी करबला की सरजमीन से पुकारा था और ये कहा था, सच फरमाया था नाना जान ने कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो कोड़ी कुत्ता है जो मेरी अहले बैत के खून के अंदर अपना मुंह डालता है। ऐ शिमर तू वही है। शिमर कौन सा दिन है? कहा जुमा का। वक्त कौन सा है? कहा जुमे की नमाज का। कहा अभी सारी दुनिया के इमाम क्या कर रहे होंगे? तो शिमर ने कहा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे होंगे। कहा नादान, खुतबे में इमाम क्या पढ़ता है? मेरे नाना की तो तारीफ करता है, हमारे ही तो नाम लेता है। तुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि तू क्या कर रहा है? लेकिन उसके समझ में नहीं आया, इसलिए कि हुकूमत चाहिए थी, दौलत चाहिए थी। अजीब बात है कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, करबला की सरजमीन पर सीने पर चढ़ गया शिमर। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, हट, सजदे में जान देना यह हमारे बाबा की सुन्नत है। हट जा, मेरे सीने से हट जा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर्व सुजूद होने दे। रावी ये कहता है कि जैसे ही आपने पेशाने को जमीन पर रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ किया, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ऐ अल्लाह, हुसैन की कुर्बानी को कबूल फरमा और हुसैन की कुर्बानी के सबब मेरे नाना जान की उम्मत को बख्श दे, मेरे नाना जान की उम्मत को बख्श दे। 56 साल 5 माह की उम्र है हजरत इमाम हुसैन की। एक रिवायत के मुताबिक कनान आगे बढ़ा, एक रिवायत के मुताबिक शिमर आगे बढ़ा और फिर उस जालिम ने तलवार से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गले पर जख्म लगाया। रावी कहते कि आहिस्ता आहिस्ता वो जालिम तलवार चला रहा था और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खून मुबारक जमीन पर नहीं बल्कि उस बोतल में अल्लाह के हबीब भर रहे थे, जिसको हजरत उम्मे सलमा के पास मेरे आका ने रखवाया था। क्योंकि जब 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और आपके रफ़का करबला में जानिसारी का सबूत दे रहे थे और जब उनका खून गिर रहा था तो मेरे आका करबला में मौजूद थे, मेरे आका करबला में मौजूद थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, आपके हाथ में बोतल है, बोतल के अंदर खून है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप कहां से आ रहे हैं? आपके चेहरे पे गर्द गुबार ये कैसा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तुझे पता नहीं आज 10 मुहर्रम का दिन है, आशूरे का दिन है, मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया, ये देख उसका खून है जो मैं बोतल में भर रहा हूँ। सारे शहीदों का खून अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बोतल में भरा, जमीन पर गिरने न दिया। अल्लाह अकबर। जब इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तो शहीद हो गए तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जलजला आ गया, करबला में जलजला आ गया। लोग ये देख रहे थे सूरज जो रोशनी फेंक रहा था, अचानक सूरज को ग्रहण लग गया। अल्लामा शफी उकानवी रहमतुल्लाह अलैह शाम करबला में फरमाते हैं कि सूरज को ऐसा ग्रहण लगा, ऐसा ग्रहण कि अल्लाह अकबर, सारी करबला की जमीन पर अंधेरा छा गया। दिन में जुमा के वक्त में लोगों ने आसमानों पे तारे देखे। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन का तो हाल ये था कि बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर जो पत्थर हटाता खून निकलने लगता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने इस तरह दर्दनाक शहादत हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून में जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का खून बोतल में भर रहे थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला देख रही थी उस बोतल को जो आपके पास थी, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया था
کہ جب 10 محرم یعنی عاشورے کا دن ہوگا اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوگا تو یہ جو مٹی ہے یہ خون بنے گی. حضرت ام سلمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، بوتل یہاں بھی موجود ہے، بوتل وہاں بھی موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہاں بوتل میں خون بھر رہے ہیں اور یہاں حضرت ام سلمہ بھی دیکھ رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زلزلہ آنے لگا، یزیدی نعرے لگانے لگے، یہاں تک کہ آسمانوں کے اندر سرخی چھاتی. علماء فرماتے ہیں کبھی بھی آسمانوں کے اندر سرخی نہ تھی، لیکن امام حسین جب شہید ہوئے تو اس وقت سے یہ آسمان پر سرخی آ گئی ہو، ورنہ امام حسین کی شہادت سے پہلے کبھی آسمان اس طرح نہیں ہوا. آج جو ہم شام کے وقت سرخی دیکھتے ہیں بادلوں پر، آسمانوں پر، تو امام حسین کی شہادت کی آج بھی وہ گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. راوی یہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں سورج پر گرہن لگا؟ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ سورج بھی اس منظر کو دیکھ نہ سکا، سورج بھی اس منظر کو دیکھ نہ سکا اور اپنے کو پردے میں چھپا دیا. جب اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ظالموں نے یہ کیا کہ حضرت امام حسین کے جو خیمے تھے اس میں آگ لگا دی. سیدہ زینب اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین وہاں پر تھی وہ خیمے کے باہر آ گئی. خیمے کے باہر آنے کے بعد وہ ظالم ان کے پاس گئے اور آیت تطہیر کو ان کے سر مقدس سے چھین لیا گیا. چادر تطہیر کو جو ہے سر مقدس سے چھین لیا گیا. اللہ اکبر. سیدہ زینب سے عرض کرنے لگے خواتین، اے سیدہ زینب ان لوگوں نے چادر تطہیر تو لے لی، اب کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ بڑے بال کرو. اب اگر یہ چادر ان لوگوں نے، یہ ردائیں ان لوگوں نے چھین لی ہے تو اب اپنے اس بال کو آگے کر لو تاکہ تم کربلا میں بے پردہ نہ ہو، کربلا میں بے پردہ نہ ہو. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین جو خیمے میں موجود ہے، اتنے مرض میں آپ مبتلا تھے، اتنی تکلیف میں آپ تھے کہ بستر پہ سے اٹھتے نہیں تھے. لیکن ان ظالموں نے جب خیمے میں آگ لگا دی تو ایک یزیدی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدہ زینب یہ کرتی تھی، خیمے میں جاتی تھی واپس آتی تھی، خیمے میں جاتی تھی واپس آتی تھی، ادھر دیکھتی تھی ادھر دیکھتی تھی. جب کوئی مددگار نہ ملا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدہ زینب اللہ اکبر اب یہ کرتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد خیمے کے باہر لاتی ہے. اے سیدہ زینب تیری عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، تیرے صبر کو ہم سلام کرتے ہیں، جس طرح آپ نے ہر وقت امام حسین کی مدد کی. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کبھی زینب، کبھی فاطمہ، کبھی علی، کبھی حسین زینب، جہاں جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب، جہاں جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب. اب اللہ اکبر. جب رات کا سناٹا ہو گیا، جب رات کا سناٹا ہوا تو سیدہ زینب اپنے بھیا حسین اور ان کے رفقا کی لاش کو دیکھ رہی تھی اور یہ اہل بیت رسول کی خواتین خیمے کے باہر بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک بچے کی سسکنے کی آواز آئی. جب بچے کی سسکنے کی آواز آئی تو سیدہ زینب نے حضرت ام کلثوم سے کہا کہ ام کلثوم ذرا دیکھو تو صحیح یہ کس کی آواز ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالی سکینہ رو رہی ہے، دیکھو ہمارے پاس بالی سکینہ ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ان خواتین نے دیکھا تو بالی سکینہ وہاں موجود نہیں تھی. کہا یہ بالی سکینہ کی سسکیہ ہے، چلو کربلا کی سرزمین پر. اللہ اکبر. اب سیدہ زینب پکار رہی تھی، سیدہ زینب پکار رہی تھی اے بالی سکینہ تو کہاں ہے، اے بالی سکینہ تو کہاں ہے، آواز دے. تو آواز آ رہی تھی پھوپھی ادھر آ، میں یہاں بیٹھی ہوں. اللہ اکبر. ایک لاش کے پاس اس کے سینے پر بالی سکینہ نے سر کو رکھ دیا تھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی. جب پھوپھی سیدہ زینب اس لاش کے قریب آئی تو سیدہ بالی سکینہ نے عرض کیا اے پھوپھی پہچانتی ہو یہ کون ہے، پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ تو سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی تو ہی بتا یہ کون ہے. کہا تو بھول گئی اتنی جلدی پھوپھی؟ جب رات کے سناٹے میں مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میری عادت تھی کہ بابا حسین کے سینے پر میں سر رکھ کے سو جایا کرتی تھی. اس دشت کربلا میں جب ان لوگوں نے ہمارے احباب کو قتل کر دیا
तब मैं बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। बाबा हुसैन हुसैन कहकर मैं इस दश्त करबला में आवाज दे रही थी, बाबा हुसैन तू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो फूफी इसी लाश से आवाज आ रही थी, ऐ बेटी ज़ैनब, ऐ बेटी सकीना, आ इधर आ, तेरा बाबा हुसैन इधर है, तू पहचान। इसलिए कि अल्लाह पर उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके कपड़ों को भी उतार लिया गया था, उनके कपड़ों को भी उतार लिया गया था जिसमें